عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کریمہ کے ترجمے کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے دل کی ترتیب پر لکھ کر کے لے کر جائیں۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس کا اعلان ہے؟ رب کریم نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ ہم دیکھتے بھی، ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ ہر طریقے سے ہم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور راہ راستے سے ہمیں ہٹاتا ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہر پل ہمیں یہ غور کرنا ہوگا ہم کو کہ ہم شیطان کے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا کہ قرآن مقدس نے اعلان فرما دیا۔ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے، اچھے اور برے میں فرق سمجھنے کے لیے، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے، حرام و حلال کے درمیان تمیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس میں شریعت کا علم ہو، یعنی ہمارے پاس میں کم از کم ضروریات دین کا اور جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، ان کا علم ہمارے پاس ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے علم دین کے حصول کو ضرورت کے لائق اللہ کے نبی نے فرض فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ضرورت کے مطابق، ضرورت کے لحاظ سے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یعنی جن مسائل کا ہم سے آمنا سامنا ہوتا ہے، جو مسائل ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان مسائل کا جان لینا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہے؟ ہم پوری زندگی جہالت میں گزار دیتے ہیں۔ ہم یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ویسے علم دین سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس طرف ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں جاتا۔ کبھی ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں، ائمہ اکرام، امام صاحب کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہم بتا دیں، اپنی عوام تک شریعت کے مسائل پہنچا دیں تاکہ ان کو زندگی بھر کام آئے، لیکن ہمارے اندر اتنا شوق ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان مسائل کو سیکھ لیں یا سن لیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا سیکھنا، اس علم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتے، کوئی بھی دین کا کام ہم اچھے طریقے سے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کامن سی بات ہے کہ جس چیز کا علم ہمارے پاس نہ ہو اس کام کو ہم انجام نہیں دے سکتے۔ کوئی سا بھی فیلڈ ہو دنیا کا، اگر ہم سے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر دے دیا جائے تو ہم اس کو خرابی کر سکتے ہیں، ٹھیک سے چلا نہیں سکتے۔ اور دین کے معاملے میں تو ہر وقت ہمیں علم کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان فرما دیا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ شیطان ہم پر وار کرے گا، ہمیں پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ شیطان صرف ہم سے گناہ کرا کے ہمیں چھوڑ دے گا، گناہ گار بنا کے چھوڑ دے گا، نہیں۔ شیطان ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کو کافر کر دے اپنی طرف۔ تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں بغیر علم کے شیطان کے جال سے؟ ہم پر ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علماء کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان فرمائی ہے، اس لیے تاکہ علماء سے لوگ قریب ہوں اور علماء سے محبت کریں۔ جب علماء سے لوگ قریب ہوں گے، محبت کریں گے تو ان سے دین بھی سیکھیں گے۔ قرآن مقدس کا صاف اعلان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ حق ہے ہی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم ان کا احساس کریں اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہزاروں خامیاں ہوں، ہزاروں کمیاں ہوں، لیکن پھر بھی ہم ان کمیوں کو دور کرنے کی بجائے ہم ان کمیوں پر اڑے رہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہماری عمر 50 60 سال ہو جاتی ہے، جوانیاں ہماری یوں ہی گزر جاتی ہیں اور ٹھیک سے ہم نماز تک یاد نہیں کر پاتے،
ٹھیک سے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرنا نہیں سیکھ پاتے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہ ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں شوق پورے کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کو اچھے طریقے سے کریں. اور وہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے پاس دین کا علم ہو. دین کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو برباد ہوں گے ہی. آنے والی نسلوں کی بھی اپنی اولادوں کی بھی ہم تربیت ٹھیک سے بغیر علم کے کر ہی نہیں سکتے. اولاد کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ جائز اور ناجائز کا اولاد کو فرق بتا سکے. آج ہماری اولاد کو بالکل مسائل پتہ نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو مسائل بتا سکیں. بچے کیسے کھا رہے ہیں, کیسے پہن رہے ہیں, کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا. شریعت کے مطابق جی رہے ہیں نہیں, کوئی مطلب نہیں. کس ٹائم ہمارے بچے سوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی دین کا علم نہیں ہے. اور جب ہمارے پاس نہیں تو ان کو کہاں سے بتائیں؟ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اگر ہم دین پہ نہیں چل پا رہے ہیں, اگر ہم دیندار نہیں بن پا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی, بلکہ ہم نے آنے والی نسلیں برباد کر دی, آنے والے معاشرے کو ہم نے بگاڑ دیا. تو ہم میں سے ہر انسان ہزاروں زندگیوں کا ذمہ دار ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ علماء سے آ کے دین سیکھیں. جب ہم کوشش کریں, یہ نہیں کہ ٹائم ملے گا تو آئیں گے, نہیں, ہمیں ٹائم نکالنا ضروری ہے اس کام کے لیے. کیونکہ ہمیں یہ کام ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. یہ سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. کیونکہ 5-10 منٹ میں پورا دین کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ تو صرف ایک بنیادی چیزیں یہاں پر بتا دی جاتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں اور ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور کیا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. ورنہ پورا دین 5-10 منٹ میں کوئی نہیں سمجھا سکتا. بلکہ اگر ایسا ہوا کرتا تو جتنے علماء ہیں سب اپنے بچوں کو دین سمجھا دیا کرتے ہیں. لیکن دین کا علم اسی کے پاس ہوتا ہے. کس کے پاس ہوتا ہے؟ جو دین سیکھنے کا جس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ کوشش کرتا ہے, جتنا دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مقدس کا اعلان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا ہم کو ملے گا, جتنی ہم کوشش کریں گے. اور جب ہمارے پاس بھرپور علم ہوگا تو اسی کے حساب سے ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوگی, اسی کے حساب سے ہم نیک اعمال کریں گے اور اسی کے حساب سے پھر ہماری آنے والی نسلوں میں دینداری ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلط ہے معاف فرمائے اور ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے اور ہم تمام کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ہم تمام کو مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پہ نصیب فرمائے. السلام علیکم.